بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کل ہم لوگ 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیتیں معلوم کیے تھے۔ انشاءاللہ آج سورہ دخان کی آیتیں اور اس کے بعد کی صورتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سورہ دخان، الدخان کہتے ہیں دھواں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یوم تأتی السماء بدخان مبین کہ جس دن آسمان سے واضح ایک دھواں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے اللہ سے ایک بات رکھی تھی کہ اللہ ان لوگوں کو جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم میں قحط سالی آئی تھی ویسے قحط سالی ان کے اوپر نازل فرما۔ تو مکے میں قحط سالی شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے، تو بھوک کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، بہت تکلیف پڑے۔ آخرکار آ کر کہنے لگے اے محمد اللہ سے دعا کرو کہ یہ تکلیفیں ہم سے ہٹا دے۔ رشتہ داری کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ہم سے ہٹا دے، تو نبی کی دعا سے وہ تکلیف دور ہو گئی۔ یا نہیں تو دخان سے مراد وہ قیامت کی بڑی علامت بھی ہے، جو کہ قیامت کے قریب ایک بہت دھواں کی شکل میں ایک دھواں نکلے گا، تو یہ اللہ کے رسول نے قیامت کی علامت بتائی ہے۔ بہرحال دو بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے لیلۃ القدر کی تفصیل بتائی کہ اللہ نے اس رات میں، مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر قسم کے محکم فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے حکم سے ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں فرشتے کو اپنی خاص رحمت سے۔ تو شب قدر میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے۔ آئندہ سال، آئندہ تاخرات، آئندہ شب قدر کے اندر اگلے سال کا ایک سال کا رپورٹ باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بڑی قیمتی رات ہے کہ پتہ نہیں کہ آنے والے سال میں ہماری تقدیر کیا ہے، پتہ نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو ان راتوں میں اللہ کی بندگی کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے ان راتوں کو، تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم دے دیا گیا، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو ممکن ہے کہ شب قدر گزر گئی ہو، ممکن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ابھی 2 راتیں ہیں، ممکن اس میں بھی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال جو لوگ عبادت کیے وہ فائدہ اٹھائے، جو لوگ گلیوں میں سڑکوں میں پھرتے رہے وہ لوگ برباد ہوئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم ہوا تو اس نے پوری زندگی میں محرومی حاصل کی، تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا موقع دے کر بھی استعمال نہ کرے، لیکن پھر بھی اور 2 راتیں باقی ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں بدل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ راضی ہو جائے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ نے اس کا قسم کھائی ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ آیت جو ذکر کی جاتی 15ویں شعبان کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں کہ قرآن 15ویں شعبان میں اترا تھا، اور اس کے لیے آیت پیش کرتے ہیں ان بیانوں میں 15ویں شعبان کی رات میں مسجد میں لوگوں کو جگہ کر کے بیان رکھ کے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کہتا ہے کہ مبارک رات میں اتارا، اس سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ غلط تفسیر ہے، جھوٹی تفسیر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مبارک رات سے مراد فی لیلۃ القدر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا، شب قدر کے بارے میں بتایا، اور آخر میں زقوم کا درخت جہنم کا کھانا ہے۔ ان شدۃ الزقوم طعام اثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، گرم کھولتا پانی کی طرح جنہیں کھولے گا، وہ جو پانی پئیں گے غذا کھا کر تو ان کے پیٹ میں کھولنے لگے گا، کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر پر گرم گرم کھولتا پانی ڈالو۔ اللہ حفاظت کرے، سب جہنم میں کے ساتھ ہونے والا ہے، برخلاف
جنتیوں کے ماشاءاللہ امن کے جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشمے میں ہوں گے، اور ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سامنے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عین، اور ہم حور عین سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم شادی کرا دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کی جو بیوی ہے وہ بیوی اگر مومن ہے، پہلے یہ مومن ہونا، یہ مومن ہے اور اس کی بیوی مومن ہے، دونوں کو اللہ جنت میں اس رشتے کو باقی رکھے گا، جنت تک جانے کا رشتہ ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ حور عین سے نکاح کرائے گا، کہتا ہے كذلك وزوجناهم بحور عین، ہم حور عین سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے خاص نعمت ہوگی، اور اس حور عین کا تذکرہ آگے بھی آتا ہے سورہ واقعہ میں، سورہ رحمان میں بھی اور بھی تفصیلات اس کی ہے۔ تو بہرحال ہر قسم کے میوے ہوں گے، نہ وہ موت چکیں گے مگر ایک موت، جو موت آئی ہمارے پر جو موت آئے گی ایک موت بس، اس کے بعد خبر سے اٹھنے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ خبر سور پھونکنے کے ساتھ جیسے روح آتی ہے نا، وہاں سے لے کر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد اعلان ہوگا، اے جنتیوں تم ہمیشہ خوش رہو، خوشی کے مارے وہ جھومنے لگیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں تمہیں ہمیشہ یہیں پر مرنا ہے، جلنا ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں گے، غم زدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دی جائے گی، موت ذبح ہو جائے گی۔ موت کو بھی موت آنا، کل نفس ذائقۃ الموت سے معلوم ہوتا ہے، دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اللہ سب لوگوں کو، مومن مرد مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی جنت میں عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورۃ جاثیہ۔ جاثیہ کہتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھنا۔ قیامت کے دن لوگ ڈر کے مارے گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، قرآن کہتے ہیں ہر امت گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گی، ڈر کے مارے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ اس سورت میں مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی دیکھو اللہ اپنی مخلوق جو پیدا کیا، سمندر کا ذکر کیا کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، تم اس میں کشتی چلاتے ہو اور اس کا فضل تلاش کرتے ہو۔ آسمان زمین سے رات اور دن سب اللہ کی تخلیق ہیں، تم اس پر غور کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ تو کیا ہے، بس ہم مرتے ہیں بس جیتے ہیں، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایتھیزم جسے کہتے ہیں، خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں کائنات ایسے ہی آ گئی، کائنات ایسے پیدا ہو گئی۔ تو وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے ہر 30 پر 6 سال، ایسا کچھ ان کا ہے، ہر 30 پر 6 سال یا ہر 3600 سال میں ایک بار دنیا ریفریش ہوتی ہے، رینول ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو بہت سے لوگ آج بھی ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ کائنات ایسی ہو گئی، ہم لوگ ایسے ہو گئے، ہم لوگ بس جیتے ہیں پھر الگ جنم لیتے ہیں، جیسے غیروں میں بھی عقیدہ ہے اچھا کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھے انسان بنو گے، خراب کام کرو گے دوسرے میں کتا بنو گے، بلی بنو گے، کیا ملے، لوگوں کے پاس عقیدے ہیں۔ ویسے نعوذ باللہ 7 جنم کا ان کے پاس عقیدہ ہے، کیسے آدمی مر مر کے زندہ ہوتا ہے، 7 جنم الگ الگ روپ لے لیتا ہے، یہ سب بیکار کے بنڈل قصے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ خبر میں اٹھنا ہے، بس یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ یہ مرنے کے بعد کتا بنیں گے، بلی بنیں گے، خنزیر بنیں گے، تو یہ سب جتنا نیک ہے تو اس کی آتما بہت اچھی ہے، مہا آتما کو تو بہت مقدس آتما، تو جو انسان نیک ہوتا ہے اسے نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب عقائد ہیں، کفری عقائد، اللہ ہمیں حفاظت کرے۔ تو ان لوگوں کے فرقہ کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا ایسی پیدا ہو گئی، ایسے ہی سب چیز رونما ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ جو کہتے ہیں اس کا کوئی نالج نہیں ان کے پاس، انہم الا یظنون، بس ایک امیجن کر رہے ہیں، وہ خود مائنڈ میں کریٹ کر کے تھیوری پیش کرتے ہیں، ورنہ تو اصل یہ نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا، برحق اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہی اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اس کے بعد ہے سورہ احقاف. احقاف ایک بستی کا نام ہے، قوم عاد کی بستی. تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی بستی کا ذکر کیا. کافروں سے کہا قوم عاد کی بستی دیکھو کیسے ہم نے برباد کیا، ہلاک کیا. ان کی اس بستی کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ ان بستی سے تمہارا بزنس کا سفر ہوتا ہے. عبرت تو ذرا دیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تم سے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے، بڑے محلات تھے ان کے. اے قریش تم کتنے کمزور ان کے سامنے، ہم تمہیں ہلاک کرنا کتنی دیر ہے، ذرا تو عبرت حاصل کرو. اللہ اس میں نصیحت کرتا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. اور اس میں بھی وہی باتیں ہی، شرک سے روکا گیا، کفر سے روکا گیا. اور ایک اہم بات اس میں بتائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملته امه کرہا، اس لیے کہ اس کی ماں نے بڑی تکلیف سے اسے پیٹ میں رکھا. ووضعته کرہا، بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا. ماں کا مقام بڑھ کر ہے باپ سے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ تمہاری ماں. پھر پوچھا کون؟ تمہاری ماں. پھر پوچھا تو کہا کہ تمہارے باپ. تو باپ سے بڑھ کر ماں کا مقام بلند ہے. کیوں؟ ریزن بھی بتایا، حملت امہ کرہا ووضعته کرہا، کہ اس کی ماں نے 9 مہینہ بڑی تکلیف سے اسے پیٹ میں رکھا. بچے کے لیے کیا کچھ قربانی دی اس نے، اللہ اکبر. ووضعته کرہا، موت اور حیات کے بیچ میں آتی ہے زچگی کے وقت. اس عالم میں گزر کے عورت آتی ہے تو سوچو کہ کتنا بڑا مقام ہے. اور کتنی عورتیں ایسے ہی اس زچگی میں انتقال بھی ہو جاتے بچے کی خاطر. بچہ زندہ نکلتا ہے، ماں انتقال ہو جاتی ہے. یہ ہے ماں کی ممتا، ماں کی قربانی. اور ایک رپورٹ کے مطابق بہت سی عورتوں کو 40 ایئر کے بعد گھٹنے میں درد آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ جنم دیتی ہے نا، 9 مہینہ جو بوجھ اٹھاتی ہے اس کا پورا پریشر اس کے گھٹنے میں، گڑگے پہ پڑتا ہے. اس کا ایفیکٹ جو ہے نا اسے 45 ایئر کے بعد دکھاتا ہے. یہ تکلیف بھی اپنے بچے کے خاطر لیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ماں کا حق ہرگز بھی ادا نہیں کر سکتی. کسی نے پوچھا تھا نا کہ میں نے جو نا اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے بوڑھی ماں کو حج کرایا تھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا گیا کہ اللہ کی قسم تو نے، تیری ماں جو نا تو جنم دیتے وقت ایک جو چیخ لگائی تھی اس چیخ کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. کتنی بڑی جو نا اسلام میں جو نا ماں کی اہمیت ہے، دیکھیے ماں کی عظمت ہے. دیکھیے یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ قدر نہیں کرتے. جانے کے بعد قدر آتا ہے. بہت سی نصیحتیں کرتے ہیں والدین، امی ہو یا ابا ہو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ ایسا نہ کرو. ہم لوگ تم لوگ پرانے خیال کی امی، ہمیں معلوم ہے جینے کا سلیقہ طریقہ، لیکن جب اچانک انتقال ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہماری ماں جو بولتی تھی وہ واقعی صحیح تھی. امی بولتے تھے وہ صحیح، ابا جو نصیحت کرتے تھے وہ صحیح ہے. میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں، یہ دونوں کی نصیحتیں زندگی کے تجربات تمہارے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے لیے ان معاملے میں ان کے خلاف کر کے بہت بڑے نقصان نہ اٹھا لو. اگر بولنے والے ہیں تو خوش ہو جاؤ، ہمیں سدھارنے والے بھی ہیں. آج غصہ نہیں کرنا ماں باپ کے اوپر، ورنہ تو جس دن گھر سے جنازہ اٹھ جائے گا نا تو اس وقت بند کمرے میں اکیلے روتے بیٹھ جاؤ گے کہ کوئی بولنے والا نہ ہوگا، کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کاش کہ ہمارے والدین زندہ ہوتے تو انہیں ہمیں نصیحت کرتے. تو اسی لیے میں خاص کر کے نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بڑی بدتمیزی، بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں والدین کے ساتھ. تو جب تک ہے ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، راضی کرو. اللہ بھی خوش ہوگا جب والدین خوش ہوں گے، والدین راضی ہوں گے. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور آگے بتایا کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ میری بھی اصلاح کر دے، میرے اولاد کی بھی اصلاح کر دے. اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. کہتے ہیں کہ ہر شخص کو جو 40 سال ہو جائے، گزر جائے، کمپلسری یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے.
40 سال کیوں؟ 40 سال میں انسان بہت سارے تجربات دیکھ لیتا ہے، 40 سال میں عقل بھی جوان ہو جاتی ہے، اسی لیے ہر نبی کو 40 سال میں ہی نبی بنایا گیا۔ بہت سے زندگی کے تجربات دیکھ لیتا ہے انسان، 40 سال بہت اہم ہے زندگی کے لیے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ 40 سال کی زندگی میں نے گزاری، تیری نعمت تو میں بہت کچھ تو نے مجھے دیا ہے، میرے ماں باپ پر تو نے احسان کیا، اللہ آگے کی زندگی مجھے نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ میرے بچے ہی 40 سال میں دیکھو کہ بچے اس کے، کوئی بچہ جناب 12 سال کا، کوئی 15 سال کا، 10 سال کا، اس اسٹیج کا ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی کہ اللہ میری بھی اصلاح کر دے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، 40 سال کی زندگی میں بہت کچھ گناہ ہو گئے مجھ سے، جوانی میں جوانی دیوانی ہوتی ہے، اللہ میں نے اس میں بہت کچھ کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نیک اطاعت گزار رہوں گا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور 40 سال بھی ہیلتھ کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ 40 سال ہوتے ہی ڈاکٹر بھی الرٹ کر دیتے ہیں 40 ایئر ہو جائے تو اپنے آپ کا چیک اپ کرا لو جسم کا، اس لیے کہ امیونٹی پاور بھی کم ہو جاتی انسان کی، وہ لائف سٹائل نہیں ہوتی جیسے اس سے پہلے تھی۔ 40 سال کے بعد انسان وہ غذا نہیں کھاتا جو پہلے کھاتا تھا، ڈاکٹر نے روک لگا دیا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ 40 سال کیا بھائی، 30 سال بھی نہیں ہوتے، کیا کیا بیماری اللہ حفاظت کرے۔ تو 40 سال آج بھی ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں 40 سال میں لائف یعنی سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے، فوڈ بدلنا ہے، چینج ہونا ہے۔ یہ بہت کہتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بدلتے، 40 سال ہو کر بھی 45 ہو کر بھی میں کہتے ہیں میں بھی 20 سال کا ہی ابھی تک جوان ہوں، ایسا فیلنگ لوگوں کو 25 سال کا ہی میں ایسا جناب فیل کر کے وہ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، فوڈ بدلنا ہے، لائف سٹائل بدلنی ہے، زندگی بدلنی ہے، نیک عمل کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے 40 سال ہوتے ہی وہ مسجد کو لازم پکڑ لیتے، مسجد کیوں نمازی بن جاتے تھے۔ عجیب ہے لوگ، 50 سال ہو 40 سال ہو مسجد کا لازم پکڑتے، چبوترا کو، گلیوں کو، سڑکوں کو اور بازار کو لازم پکڑ لیتے، نمازوں کو نہیں آتے، اسی میں وقت گزار دیتے۔ کوئی غلط نہیں ہے کہ بازار میں بیٹھ کے بات کرنا، کوئی غلط نہیں، نبی نے اجازت دی ہے، لیکن نماز کی پابندی، ذکر و اذکار، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اسلاف کے بارے میں آتا ہے 40 سال ہو جائے تو مسجد کو لازم پکڑ لیتے، کیونکہ ڈر تھا کہ کبھی بھی فرشتہ آ سکتا ہے، موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے میں ڈراتا نہیں ہوں کہ ضروری نہیں کہ 40 سال کے بعد موت آ جاتی ہے، اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ 40 سال ہو جائے تو الرٹ ہو جاؤ کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے اور جو بیلا سے بہت کم ہی دن ہے، تو اس لیے زیادہ خیر کے کام کرو، عمل کر لو، اللہ کو راضی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنات کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس بستی سے واپس آئے تھے، وادی نخلا میں رکے تھے، تو وہاں پر نماز پڑھائی تھی، تو جنات کی ایک جماعت گزری، قرآن سنی تھی، سارے جنات نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، ایک ایسی کتاب ہے کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو انہیں بہت اچھی لگی یہ چیز، تو وہ لوگ ایمان لائے اور قوم میں جا کے وہ تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ جا کے بولے جنات، اے قوم کے لوگوں ایمان لاؤ کہ جو لائے گا اللہ معاف کرے گا ورنہ عذاب علیم سے دوچار ہوگا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جنات کی جماعت نبی کے پاس آئی تھی، نبی کو دعوت دیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کے پاس، دعوت قبول کیے تھے۔ اس وقت جنات نے کہا تھا اے محمد تمہارے قوم سے کہو کہ یہ جو ہڈی اور گوبر یہ دو ہماری ڈیلیشیس فوڈ ہے، تو لہٰذا اس میں استنجا نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، جو تم ہڈی کھا کر پھینکتے ہو نا، اللہ اس میں گوشت چڑھا کے ان کو کھلاتا ہے غیبی طور پر، تو اسی لیے ہڈی سے یعنی استنجا صاف نہیں کرنا، اس پر پیشاب نہیں کرنا، اور اسی طرح گوبر بھی جنات کی خاص غذا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ محمد، نبی کے نام سے ایک سورۃ محمد، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے مسائل بتائے، جہاد کے احکامات بتائے کہ کیا کیا آداب ہیں جنگ کے، قتال کے آداب، یہ سب اس میں اللہ نے بتائے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں دین کی خاطر، تو ان کو اللہ جنت فردوس میں داخل فرماتا ہے۔ اور ایسی جنت ہے ماشاءاللہ، ایسا میٹھا پانی ہے، کبھی اس میں بدبو نہیں، اور دودھ کی نہریں بھی ہیں، کبھی اس کا مزہ بدلتا نہیں، شراب کی نہریں ہیں، پینے میں بڑی لذت ہے، ٹیسٹ ہے، اور صاف و شفاف شہد کی بھی نہریں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں خواہش دلائی تاکہ لوگ دین میں آگے بڑھیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اور اللہ نے ایک سوال کیا افلا یتدبرون القرآن،
کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، مجھ سے بھی سوال ہے، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا ہونا کہ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ قرآن غور کرو، پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ اگر جو آدمی نہیں پڑھتا، گویا کہ اس کا دل لاک ہو گیا ہے، تو ان دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تمل میں ٹرانسلیٹ ہے، انگلش میں ہے، کون سی لینگویج میں ہونا قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے۔ اللہ کے لیے پڑھو، سمجھو، دل کو کھولو، ذرا دلوں کے زنگ کو دور کرو۔ قرآن پڑھنے سے کتنا جو نا فائدہ ہوتا ہے، کتنی ہمت ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دن کو ایک آیت پڑھو بھائی، ایک دن کو ایک آیت پڑھو، ایک آیت میں کیا میسج ہے، ایسے ہی ایک ایک کر کے ختم کرو، ماشاءاللہ کتنا جو نا آپ کو نالج حاصل ہوگا، اللہ کی عظمت معلوم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس میں دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے نیت سے نکلے تھے، خواب دیکھے تھے کہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی مدینے سے نکلے صحابہ کے ساتھ، تو حدیبیہ مقام پر کافروں نے روک دیا، آپ مکے میں نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آپس میں بہت ساری ڈسکس ہوئی، لیکن بات مکمل نہ ہوئی۔ حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا گفتگو کے لیے، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کے سامنے کہا تھا، تم سب اقرار کرو، میرے ہاتھ میں وعدہ کرو، بیعت کرو کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ تو سب لوگوں نے اس درخت کے نیچے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ تو جو لوگ اس میں حصہ لیے انہیں کہہ دیا گیا کہ تم سب کے لیے معافی ہے، تم سب جنتی ہو، خوشخبری دے دی گئی ان کو۔ تو بعد میں معلوم ہوئی کہ خبر غلط ہے۔ تو بہرحال آخر حضرت سہیل وہاں سے آئے تھے جو اس وقت کافروں میں سے تھے، اگریمنٹ پاس کی گئی تھی کہ کفار اور مسلمان دونوں 10 سال جنگ نہیں ہوگی، اور اگر کافر کا کوئی آدمی مدینہ آ جائے تو مدینے والے واپس کرنا، مدینہ کا کوئی آدمی آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ سب تفصیلات اگریمنٹ پاس کی گئی۔ تو حضرت عمر غصہ ہو رہے تھے، اللہ کے رسول کیا آپ ان کی سب بات کو مان لیتے ہیں نا؟ نبی نے کہا کہ عمر اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ بعد میں آخرکار وہ سیل لگا کر وہ اگریمنٹ پاس کر دی گئی تھی۔ تو صحابہ کو تکلیف ہوئی تھی، یہ کیسی عجیب بات ہے، عمرہ نہیں کرنا، آئندہ سال عمرہ کرنا، اور اگر کافر کا کوئی آدمی آئے تو ہمیں واپس کر دینا، ہمارا آدمی گئے تو وہ واپس نہیں کریں گے، کیا برابری نہیں ہے نا اس میں؟ یہ بہت وہ غمگین تھے۔ ایسے ہی صورت جب واپس جا رہے تھے نا، اس وقت انا فتحنا لک فتحا مبینا آیت نازل ہوئی، اس میں بشارت دی گئی، فتح مبینہ سے فتح مکہ، مکہ فتح ہونے والا ہے، یہ خوشخبری بتا دی گئی، اے محمد ہم تمہارے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے، تم پر نعمت کو مکمل کیا، اور مومنوں کے لیے بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس میں دے دی گئی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ کی فتح مکہ کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی ہوا ماشاءاللہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو وہ لوگ جو کفار جو ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، وہ سب کے سب نبی کے سامنے موجود تھے، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کیا۔ تو ماشاءاللہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا، جاہلیت ختم کی گئی، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، سب کو گرا دیا گیا، اور ماشاءاللہ ہر جگہ پر تکبیر کے کلمات بلند ہوئے، تو پورے کے پورے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ سب تفصیلات موجود ہیں، اور آخر میں اللہ کے رسول کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں نا صحابہ، اتنے رحم دل ہیں مومنوں کے بارے میں، اور کفار پر تو بڑے سخت ہیں۔ تم دیکھو گے ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود۔ تو ان کی مثالیں تورات میں بھی صحابہ کی مثالیں، انجیل میں بھی ان کی مثالیں ہیں، اللہ صحابہ کی یہاں پر تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حجرات۔ حجرات کہتے کمرہ۔ دوپہر کے وقت کچھ دیہاتی بدو کھیڑے والے، جن کو کلچر بھی معلوم نہیں، بات کرنے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں، آ کر بولے یا محمد، اے محمد باہر نکل، ایسے بے سلیقہ لفظ۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جو لوگ کمرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں نا، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ایسا مت پکارو ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات، حجرات کے معنی کمرہ۔ اللہ نے اس میں نبی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ آداب بتائے،
پہلا ادب بتایا اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. نبی کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے. ان کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں ہے, ان کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں ہے, ان کے فتوے کے سامنے کسی کا فتویٰ نہیں ہے, ان کے طریقے کے سامنے کسی کا طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ نے پہلی بات بتائی. دوسری بتائی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو, اور خود نبی بات کرے تو بھی تم اپنی آواز کو ساؤنڈ کو کم رکھو. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یا محمد بول کے مت بولو, یا نبی یا رسول کہے پکارو. صحابہ سے کہا جا رہا ہے نبی کو ادب سے. اللہ خود دیکھو قرآن میں, پورا قرآن پڑھو, یا نوح, یا لوط, یا شعیب, یا ہود, یا آدم, یا ابراہیم, اللہ نام سے بلایا. لیکن کہیں بھی اللہ نے قرآن میں یا محمد بول کے نہیں بلایا. یہ ادب. بلایا تو یا ایھا الرسول, بلایا تو یا ایھا النبی, بلایا تو طٰہٰ اے پیارے محمد, یاسین, ایسے اللہ نام سے اللہ نے بلایا. تو اللہ قرآن میں نبی رسول کے لقب سے نوازتا ہے. تو یہاں پر حکم دیا گیا صحابہ کو کہ تم نام لے کر مت پکارو ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. چوتھی بات اس میں بتائی گئی, کوئی بھی انفارمیشن آئے بغیر تحقیق کے اسے سپریڈ نہ کرو, شیئر نہ کرو, پہلے تحقیق کرو. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو بھی بات آئی چلو پیش کر دیے, شیئر کر دیے. آپ بیچارے بیڈ میں ایڈمٹ ہو کو ہی فوراً میسج مرگے کہتے واٹس ایپ میں ڈال دیے. وہ آدمی خود دیکھتا ہے ارے کیا بھائی میں مر گیا بول کے واٹس ایپ میں آ گیا. تو ایسے بھی مثالیں موجود ہیں جو سیریس آدمی کو بھی مر گئے بول کے شیئر کرنے والے. قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نیوز آئے پہلے تحقیق کرو, انفارمیشن پوری طریقے سے صحیح تحقیق کے ساتھ بات پیش کرنی ہے, ورنہ تو بڑے فساد بھی ہو سکتے ہیں, جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو, چاند کا معاملہ بڑا مسئلہ ہے. چاند کی فوٹو پکڑے بھیج دیا, دیکھو میں چاند دیکھا یہاں پر فوٹو میں, کب کا چاند کسے معلوم, گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ڈالے ہوں گے. یہ سب چنا تحقیق نہیں ہوتی. جو اہل علم ہوتے ہیں, جو وہاں گاؤں کے جو یہ ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کے پیش کرنا, تحقیق کے بعد وہ اعلان کریں گے. ورنہ تو ہر کوئی شریعت کے معاملے کو اٹھا لے گا تو بڑا نازک مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی بھی نیوز آئے تو کہا کہ اولو الامر, بڑے بڑے ذمہ دار, ان سے جا کے پہنچاؤ, وہ بڑی تحقیق کرنے کے بعد وہ بات پیش کریں گے. کوئی بھی معاملہ ہو سوسائٹی میں اللہ کے لیے سپریڈ نہ کرو, یہ شریعت نے بتائی ہے. یہاں پر یہ بھی کہوں گا, بہت سے لوگ نبی کے نام سے بہت سی چیزیں بھیجتے ہیں, واٹس ایپ میں, فیس بک میں, انسٹاگرام میں. نبی نے فرمایا, جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ نبی کی بات نہیں ہوتی. سنو نبی نے کیا کہا, جو میرے بارے میں جھوٹ بولے گا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کی ضرورت ہے. نبی کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, 1000 مرتبہ پڑھے تو یہ فائدہ ہے, 2230 پر 3 مرتبہ پڑھے تو شوگر کا علاج ہو جاتا, 803 مرتبہ پڑھے تو ہارٹ اٹیک آتا نہیں. کیا ملے لوگ جو نا نبی کی طرف منسوخ کرتے, مولا علی نے کہا بول کے یہ شیعہ لوگ ویب سائٹ بنا کو ہیں. ہمارے لوگ عجیب کیا تھا کہ سب پورے واٹس ایپ میں ڈالا. پوچھے کیسا, نہیں کون کی بھیجے تھے, میں بھیج دلیا. عقل کہاں گئی تم نا, پہلے سوچنا کیا صحیح کی غلط کی, تو پہلے تحقیق کرو, علماء سے رجوع کرو کیا صحیح کیا غلط. ورنہ آپ کی غلط چیزیں شیئر کرنے کی وجہ سے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ہول سیل میں تم نہ بھی گناہ ملے گا. بدعت ایک کہلا دیا آپ کو تو تم نہ بھی برابر 100% پیور گناہ ملے گا جیسا ان کو ملتا ہے. اس لیے پہلے سوچ لو, سمجھ لو کیا بھیج رہے ہیں, کیا شیئر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک اور اہم بات بتائی, 6 باتیں بتائی. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, ہرگز مذاق نہ اڑائے. آدمی جب کب مذاق اڑاتا ہے خود کو بڑا سمجھتا ہے. تکبر, دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا, مال کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ منع کیا گیا. نہ عورتیں بھی کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں, یہ بھی منع کر دیا گیا. اس لیے عورتوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے, جلانے کی صفت ہوتی ہے ہمیشہ, اکثر ہوتا ہے ایسے شادی گھروں میں, فنکشنوں میں. ہر عورت سوچتی ہے کہ میں سب سے ڈیفرنٹ دکھوں, میں ایسا پہن کے جاؤں گی سب لوگ جلنا مجھے دیکھ کو, میں خود کو بڑا سمجھوں گی اور میں اتنے زیورات استعمال کروں گی, غریبوں کو جلانا ہے. یہ سب نیت ہے تو گنہگار ہوں گی عورت. تو اسی لیے ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے. اور یہ بھی بتایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, کہ تم تانا نہ دو. کیسے تانا, تمہارے ابا ویسے, تمہارے خاندان ویسے, تمہارا پورا پرمپرا ویسے.
ایسے جو نا تانا نہیں دینا، کسی پر عیب نہیں لگانا، یہ بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہیں پکارنا، ایسے ایسے لقباں رکھیں لوگ، اللہ بچانا، آڑے نام سے بلانا، کیا کیا نام ہے، بنگی منڈی ہے، لنگڑا، کالوبا، کیا کیا باتیں لوگ۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد یہ سب لائق نہیں تمہارے لیے، گناہ ہے یہ سب، توبہ کرو ورنہ ظالم ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی کو کوئی لقب سے پکارتے ہیں اسے تکلیف نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو آپ ایک نام رکھتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نام سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو کبیرہ گناہ ہے، آپ اس کے گناہ کے حقدار ہیں۔ جب جب بلاؤ گے آپ کی دیکھ کر دوسرے لوگ سیکھیں گے تو آپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھو مذاق کر سکتے بھائی، لیکن سچ پر ہونا۔ نبی ایک صحابی کو اے دو کان والے ادھر آؤ، سب کو بھی دو کان ہوتے، تو ایسے مذاق۔ ایک عورت لگنے لگے رسول ایک بوڑھی، دعا کرو میں جنت جانا ہے، بوڑھی جنت نہیں جائے گی، وہ لے کر بیٹھ گئی۔ اماں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جوان بن کے جائیں گے سب جنت میں، بڑھاپے میں نہیں جائیں گے۔ جنتیوں کی عمر 30 پر 3 سال اسٹینڈرڈ، مرد عورت سب کی ایک ہی عمر ہوگی، 33 ایئر، تو یہ جنتیوں کی عمر ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان عورتوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، لیکن سچائی پر مبنی مذاق۔ اور اس کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز، بدگمانی مت کرو، گمان نہ کرنا۔ خاص کر کے میاں بیوی کی زندگی میں بدگمانی لائق نہیں ہے کہ موبائل چیک کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، کس سے بات کرتا ہے۔ شریعت کیا بولتی ہے؟ نہ بدگمانی کرو نہ بدگمانی کا موقع دو۔ بالکل یہی ہے، رات کے 1 بجے گھر کو آنا، 2 بجے گھر کو آنا بدگمانی پیدا کرنے کے برابر ہے۔ بچہ گھر کو 1 بجے رات کو آتا ہے، والدین بدگمانی کریں گے، یہ کیوں؟ تمہیں موقع دیے۔ پوچھیں گے کہاں بھائی اتنے رات کو جاگو آتا ہے 2 بجے رات کو؟ نہیں وہاں دوستاں کے ساتھ تھا۔ ضرور بدگمانی آئے گی ماں باپ کے اندر، نہیں تو کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو بدگمانی کا موقع بھی دینا نہیں، بدگمانی بھی کرنا نہیں۔ ایسے جگہ پر کھڑے ہو کر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مثلا تھیٹر ہے بھائی، تھیٹر کے پاس کھڑ کے ویٹ کر لے کریں۔ اب لوگ دیکھیں تو کیا بولیں گے؟ ہو حضرت جو نا باقاعدہ فلم جا کو آئے ہیں، تو مجھے وہاں نہیں کھڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جگہ پر بدگمانی پیدا ہونے کا جگہ ہے وہ۔ تو اسی لیے بدگمانی کا موقع بھی دینا نہیں، بدگمانی بھی کرنا نہیں، یہ دونوں بھی اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اور آگے بتایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کرنا، کسی کے فالو کرنا، انہیں کیا کرتا، انہیں کہاں جاتا، پوسٹ مین کے کام نہیں کرنا، فالو کر لے کو انہیں کہاں جاتا، انہیں کس کے ساتھ ملتا، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح کسی کے ای میل آئی ڈی ہیک کرنا، چیک کرنا، اس کے جناب یہ سب ہوتا ہے۔ آئی ٹی فیلڈ والے جانتے ہیں کیسے ہیک کرنا ہے کسی کے موبائل کو، کسی کے نمبر کو، تو اللہ بچائے۔ آج بہت سائبر کرائم بہت کچھ زیادہ عام ہو چکی ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہا آخر میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا تعلیمات سبحان اللہ قرآن کے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی کہا ہوں کہ اگر یہ 6 چیزیں میں نے بتایا، کسی کا مذاق نہ اڑائے، تانا نہ دے، برے لقب سے نہ پکارے، بدگمانی نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی بھی گھر میں یہ 6 چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، یعنی اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ماشاءاللہ بڑے بڑے فسادات، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پرابلم ہوتا ہے 6 میں سے ایک چیز، کسی کا مذاق اڑائے، دل دکھا، لڑائی شروع ہو گئی، غیبت کرے، کسی کا عیب لگائے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، اللہ سب کی یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قاف ہے، ہم یہ کہہ کر اپنے ختم کریں گے۔ سورہ قاف مکی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بتائی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین، مردہ زمین، بارش ہوتی ہے تو کیسے زندہ ہو جاتی ہے، ویسے اللہ تم نہ زندہ کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں بڑی عجیب آیت ہے جو ہمیں خوف دلاتی ہے۔ پہلی بات کہا کہ ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کہتے ہیں یہ جو شہرک ہے، اسے کاٹنے سے دماغ کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے، وہ شہرک جو جانور کو بھی کاٹتے ہیں، تو اسی لیے جب کسی کے حلق کو پنچ کر دبا دیتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، تو دماغ کو خون اگر نہ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں،
ہمارے فرشتے کرامن کاتبین تمہاری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں. انل یمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول، جو بھی تم زبان سے بات نکالتے ہو فرشتے لکھ لیتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جو موت کی سختی حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے گی، ہر ایک کے پاس آئے گی. ذالک ما کنت منہ تحید، اور اس وقت کہا جائے یہ ہے وہی وقت ہے دنیا میں تو ڈر کے بھاگتا تھا، اب کہاں بھاگے گا؟ بتا اب کہاں بھاگے گا؟ یہ جو سکرات ہے نا بہت کٹھن ہے. لائف میں بہت بڑی آزمائش ہے تو یہ سکرات. اس سے پہلے کہ آزمائش جتنی بھی بڑی بڑی تکلیف ہے کچھ بھی نہیں، سکرات بڑی خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپ گئے، کہنے لگے واللہ ان للموت لسکرات یا عائشہ، اللہ کی قسم یہ موت کی سختیاں بڑی کٹھن ہے عائشہ، میرے اوپر بڑی تکلیف دہ ہیں. تڑپ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ گئے. نبی کے اوپر یہ حالت، سوچو میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اندر کی بات ہے، مرنے والا ہی جانتا ہے اسے کیا تکلیف ہوتی ہے. پورا جسم کو آپریشن کیا جاتا ہے، پیر سے روح نکالتے 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 آخر منہ سے روح نکلتی ہے، انسان تڑپ جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایگزامپل دی کہ 40 بکری کو جو ذبح کرنے کی تکلیف ہے ایک سنگل مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنے نازک مرحلے سے آدمی گزرتا ہے. قرآن کہتا ہے حق ہے یہ، ایسے نہیں، حق ہے یہ، آئے گی اور تمہیں لے کر جائیں گے فرشتے اللہ کے پاس. یہ سب ہونے والا ہے. اور ایک اور بات اللہ نے بتائی، یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلا، کیا تو بھر گئی؟ کہے گی حل من مزید، جہنم کہے گی اے اللہ اور چاہیے مجھے، اور چاہیے مجھے. جہنم بات کرے گی. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے لوگوں کو بھرے گا، کفار و مشرکین کو، نافرمانوں کو. جہنم بولے گی اور چاہیے اور چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنا پیر داخل کرے گا جہنم میں تو جہنم کہے گی بس بس بس، ورنہ اس سے پہلے وہ تڑپے گی اللہ مجھے اور چاہیے. اور یہ اور بات ہے کہ جہنم شکایت کے اللہ سے، اللہ کب تک انتظار کروں میں، کب تک انتظار کروں، کب قیامت قائم ہوگی، کب میرے پیٹ میں تو داخل کرے گا لوگوں کو. میرے بعض حصے کو کھا رہی ہے، آگ کو کھا رہی ہے، اتنی میں بھوک کی شدت میں ہوں. تو اللہ نے اجازت دی، ٹھیک ہے ایک مرتبہ سانس لے، ایک مرتبہ سانس چھوڑ. تو نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو وہ اثرات گرمی کی شکل میں دنیا میں پڑتے ہیں. جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم دنیا میں، یہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو بہرحال یہ جہنم برحق ہے، جہنم لائی جائے گی، جہنم چیخے گی، چلائے گی لوگوں کو دیکھ کر، اور وہ اپنے پیٹ میں بہت سے لوگوں کو بھرے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس عذاب جہنم سے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. نبی نے فرمایا کوئی آدمی 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. جہنم کہتی ہے اللہ اس شخص کو مجھ سے دور رکھ. اور جب آدمی 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس بندے کو میرے اندر داخل فرما. میرے بھائیوں، اللہ سے امید ہے کہ ہمارے روزے انشاءاللہ اللہ سے قریب کریں گے، جہنم سے ہمیں بچائیں گے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا اگر آدمی ایک دن کا نفل روزہ رکھتا ہے تو 70,000 سال کی مسافت جہنم کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے. ایک نفل روزے کی فضیلت ہے. تو سوچو کہ فرض روزے اگر کوئی پابندی کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کس قدر جہنم سے دور رکھے گا. تو بہرحال ایک ایسی جنا سچویشن حشر کے میدان میں ہے جو کہ سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے. ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ